السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے گناہ کبیرہ نمبر 17 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تکبر کرنا کیا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں نے ہر متکبر سے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی، وہ متکبر جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اکڑ کر چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، بس وہ قیامت تک اس میں دھستا چلا جائے گا۔ اللہ الصمد۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں اور ظالموں کا حشر ریت کے ذروں کی طرح ہوگا کہ لوگ ان کو پاؤں کے نیچے رونتے ہیں اور انہیں ہر جگہ ذلت اٹھانا پڑے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، سب سے پہلا گناہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی وہ تکبر ہے۔ اللہ الصمد۔ ارشاد خداوندی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اللہ الصمد۔ تو جو شخص حق کے مقابلے میں تکبر کرے اسے اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، جیسا کہ ابلیس کے ساتھ ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، ایسا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 میں ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی ہر اکڑنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، عظمت اور کبریائی میرا لباس ہے، میرا وصف ہے، پس جو شخص ان دونوں باتوں میں مجھ سے جھگڑا کرے میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان صفات کا لینا چاہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اور جہنم نے باہم جھگڑا کیا تو جنت نے کہا، مجھے کیا ہے کہ میرے اندر کمزور اور گرے پڑے لوگ داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا کہ مجھ میں زبردست اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار ٹھہرانا کرو اور زمین پر اتراتا نہ چل، بے شک اللہ تعالیٰ کو اتراتا فخر کرتا آدمی پسند نہیں ہے۔ یعنی تکبر کرتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف نہ پھرو، اور المرح اکڑ کر چلنے کو کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا، مجھے اس کی طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تمہیں طاقت نہ ہو۔ اس نے تکبر کے طور پر ایسا کیا تھا تو اس کے بعد وہ کبھی بھی منہ تک سیدھا ہاتھ نہ لے جا سکا۔ اللہ سمجھ۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 172۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر فرمایا، ہر بد اخلاق جمع کرنے اور نہ دینے والا اور متکبر شخص جہنمی ہے۔ اللہ سمجھ۔ مال جمع کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے، اور یہ بھی کہنا جو اکڑ کر چلتا ہے، اور کہا گیا کہ بڑے پیٹ والا مراد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جو شخص اکڑ کر چلتا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یوں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا، جہنم میں سب سے پہلے جو 3 قسم کے آدمی داخل ہوں گے وہ ظالم،
امیر، زکات نہ دینے والا مالدار اور فخر کرنے والا فقیر ہے۔ اللہ الصمد۔ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا 3 قسم کے آدمی وہ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ الصمد۔ تکبر کے طور پر کپڑا لٹکانے والا، احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کے ساتھ سودا بیچنے والا۔ کپڑا لٹکانے والے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنا تہبند یا شلوار وغیرہ لٹکاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کے پاؤں تک چلا جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تہبند یا شلوار ٹخنوں سے نیچے جائے وہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 821۔ اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے علم کی وجہ سے بندوں پر برائی ظاہر کرے اور اس فضیلت کے باعث اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ باعظمت خیال کرے، اس طرح اسے اس کا علم نفع نہیں دے گا، کیونکہ جو شخص آخرت کے لیے علم حاصل کرتا ہے اس کا علم اسے انکساری سکھاتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے اور اپنے نفس کی نگرانی کرتا اور ہر وقت اس کا محاسبہ کرتا ہے۔ اگر وہ نفس سے غافل ہو جائے تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا اور اسے ہلاک کر دے گا، اور جو شخص فخر اور ریاست دوسروں پر برائی کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور مسلمانوں پر اکڑتا ہے اور ان سے بے وقوفی کا برتاؤ کرتا ہے اور ان کو حقیر جانتا ہے تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے جو بہت بلند بڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔